إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 6 صفر 1444 ہجری مطابق 2 ستمبر سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے حضور جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے دعوت و تبلیغ کی برکتیں. دعوت و تبلیغ جو ہماری ذمہ داری ہے، دعوت و تبلیغ جو ایک فریضہ ہے، دعوت و تبلیغ جو ہمارا مقصد وجود ہے، دعوت و تبلیغ کے کیا فضائل ہیں، کیا برکتیں ہیں، اور اس کے چھوڑنے کے، دعوت و تبلیغ نہ کرنے کے اس کے خطرناک کیا کیا نتائج ہیں، کیا اللہ رب العزت نے اس کے اوپر مرتب کیے ہیں عذاب، وہ تمام سب چیزیں آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں ہر ایک کو، ہر شخص کو اپنے دین کا داعی بنائے. بولو آمین. اللہ تعالی ہر مرد کو، ہر عورت کو اپنے دین کا داعی بنائے، کتاب و سنت کا تبلیغ کرنے والا بنائے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دنیا کے اندر پہنچانے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اس موضوع پر میرے 2-3 محاضرے، میرے 2-3 خطبہ جمعہ بہت پہلے بھی ہو چکے ہیں. یہ آخری نتیجہ تھا جو کسی وجہ سے رہ گیا تھا. میں اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال دوسرے موضوعات بیچ میں آئے جو ضروری تھے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مختصر سے وقت میں دریا کو کوزے میں سمیٹنے کی میں کوشش کروں گا، اور تاکہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے اور اس کی برکتوں سے آپ پوری زندگی کے اندر مالا مال ہوں. علم، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ اپنے خطبے میں کہ علم جو ہے یہ اسلام کی بنیادی خصوصیتوں میں سے، بہت ساری خصوصیتوں میں سے بنیادی خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں، اپنی طرف راغب ہونے والے، یا
جو اپنی طرف اسلام کی طرف منسوب ہیں، نسبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ انہیں ان پڑھ جاہل نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ وہ انہیں پڑھا ہوا، کوالیفائڈ اور تعلیم یافتہ اور مثقف اور مہذب دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اسلام کی خصوصیتوں میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان سے آیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ یہی تھا، اقرأ، پڑھو پڑھو، یہ تھا پڑھنا۔ تو اس امت کی امتیازی شان ہے، اس امت کا امتیازی طر امتیاز ہے، اسلام کا یہ طر امتیاز ہے کہ وہ ہر ایک کو پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ پڑھیے، جاہل نہ رہیے۔ اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے، آپ اس قوم میں دیکھیں گے بہت سارے لوگ، دنیا دوسرے دھرموں اور دوسرے مذہبوں کے لوگ، انہوں نے خاص کیا ہوا ہے اپنی کتابوں کو صرف ایک طبقہ جو بلند طبقہ ہے، اونچا طبقہ ہے، جو ورن طبقہ کہلاتا ہے، بڑا طبقہ بڑے لوگوں کا کہلاتا ہے، وہ کتاب وہی پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹے طبقے کے لوگ، چھوٹی ذات کے لوگ، ان لوگوں کو وہ منع کرتے ہیں پڑھنے کی۔ یہاں تک کہ بعض دھرم تو اتنے سخت ہیں جناب عالی کہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کتاب کے کوئی الفاظ، کوئی شبد، اشلوک بھی ہمارے دھرم کے کسی چھوٹی ذات کے لوگوں کے دلت کے کان میں پڑ جائے تو سیسا پگھلا کر اس کے کان میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ بہرا ہو جائے۔ استغفر اللہ، یعنی جاہل رہیں گے۔ یورپ کے اندر جناب علی اسلام کے آنے کے بعد روشنی آئی ہے، ورنہ وہاں کے لوگ بھی سب سے بڑے بدترین غلیظ خنزیر کھانے والے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ اسلام نے جب علم کی روشنی پھیلائی تو وہ علم کی طرف راغب ہوئے، ورنہ ان کے یہاں بھی پادری وغیرہ جو رہتے تھے، چرچوں کے جو مالک ہوا کرتے تھے، وہ بھی اپنے علاوہ کسی کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، چاہتے تھے کہ یہ سب جاہل رہیں۔ یہ سب جاہل رہیں، کیوں جاہل رہیں گے؟ تو ان سے نوچ نوچ کے کھائیں گے، ان سے ہم کما کے کھائیں گے، ایسے ہی یہ۔ لیکن یہ اسلام نے الحمدللہ یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ہر کلمہ پڑھنے والے کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا جو قرآن ہے، اللہ کا جو میسج ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس قرآن کو ہر ایک بندہ پڑھے، ہر ایک عورت پڑھے، ہر ایک بچہ پڑھے، ہر ایک بوڑھا پڑھے، ہر ایک جوان پڑھے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ جین ہو، دنیا کے کسی بھی دھرم کا رہنے والا ہو، قرآن اسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ھدی للناس ہے، بلکہ یہ ھدی للناس ہے۔ یہ کتاب الہی تمام کائنات کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس بک ہے۔ اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بھی کہا ہے۔ جو اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، جو اللہ کی جستجو میں ہیں، جو اللہ کی عبادت و بندگی کے خواہاں ہیں، جو اللہ کے بندگی کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہدایت ہے، یہ وہ قرآن کریم ہے جو انہیں اللہ سے ملاتی ہے، جو انہیں سورگ کا مارگ بتاتی ہے، جو انہیں جہنم سے بچانے کا طریقہ بتاتی ہے، جو انہیں جنت کے اندر لے جانا چاہتی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے قرآن کریم۔ تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ اسلام ہر ایک کو، قرآن ہر ایک کا ہے، اس پہ صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کہتے ہو ہمارے رسول صرف ہمارے رسول نہیں ہیں۔ مسلمانوں یہ تمہارے بھی رسول ہیں، کائنات کی ہر بشریت کے، ہر انسان کے رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام لوگوں کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، صرف ابو بکر کا نہیں، صرف عمر کا نہیں، صرف عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نہیں، صرف حفصہ عائشہ خدیجہ الکبریٰ کا نہیں، بلکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام بشریت کی طرف، عالم بشریت کی طرف، بلکہ عالم جن کی طرف بھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ جنوں اور انسانوں کا معبود ہے اور اللہ نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول ہیں، سب کے رسول ہیں، انسانوں کے بھی رسول ہیں۔ تو اس پہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دین، یہ لایا ہوا جو دین ہے، یہ جو میسج ہے، جو اسلام ہے، یہ پیغام ہے، صرف ہر انسان کے لیے ہے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین، کوئی اور دھرم، کوئی اور مذہب کسی نے بنایا ہو، اس کے ذہن کی پیداوار ہو، یا اس کے باپ داداؤں نے
پیدا کیا ہو یا اپنے پوروجوں سے اس نے حاصل کیا ہو، اگر وہ اسلام نہیں ہے، اگر وہ اسلام کے مطابق، اگر وہ دین اسلام نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص اللہ نے فرمایا اس کا مرنے کے بعد قیامت کا جب دن ہوگا، انتم دن جو ہوگا، آخری دن، اس کے منہ کے اوپر اس کا دھرم مار دیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ سارے دھرم، سارے مذاہب، سارے ادیان سب باطل ہیں، اگر پسند ہے اللہ کو کوئی دین تو وہ دین اسلام ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کی نعمتیں تمام انسانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، تمہارا بنایا ہوا اس زمین کے اوپر تمہارا دھرم، تمہارے ہاتھوں سے لکھا ہوا تمہارا دین، تمہارے لوگوں کا، تمہارے پوروجوں اور بڑے لوگوں کا بنایا ہوا دھرم، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ معبود حقیقی کو، اس مالک کائنات کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا دیا ہے کہ تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے اختیار کیا ہے۔ تم دین اسلام جو حضرت آدم کا دین تھا، جو حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضرت موسیٰ کا دین تھا، تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا دین تھا، پیغمبروں کا دین تھا، وہ دین اسلام ہے تمام انسانیت کے لیے۔ یہی آخری دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ اسی دین کو اپناؤ۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو جنت کا راستہ بتایا، کلمہ توحید سکھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ تو شرف اور سعادت ہمارے لیے، آپ کے لیے ہے۔ وہ بدنصیب جو اس کلمے کو نہیں جانتے، وہ بدنصیب جو اس توحید تک نہیں پہنچ رہے، جو بدنصیب جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو اللہ کی کتاب قرآن کو جلاتے ہیں، وہ بدنصیب، وہ کھلنڈرے، وہ پاگل، وہ مجنوں، وہ منحوس، وہ بدنصیب جہنم میں جانے والے جو اللہ کے رسول کو گالیاں دیتے ہیں، جو اللہ کے رسول جو انہیں جہنم سے جنت کی طرف نکالنے کے لیے آئے تھے، جو انہیں رفعت و بلندی کے راستے بتلانے کے لیے آئے تھے، وہ رسول جنہوں نے انہیں اللہ سے ملاقات کا راستہ بتلایا، اسی رسول کو، اسی محسن انسانیت کو، اسی محسن بشریت کو، اسی کائنات کے امام کو وہ بدنصیب گالیاں دے رہا ہے۔ ارے اپنے باپ کو، اپنے ماں کو، اپنے ماں سے بھی عظیم اس کے ماں اور باپ، بلکہ تمام کائنات میں اللہ کے بعد جو سب سے بڑی محبت کا حقدار ہے، سب سے بڑی تعظیم اور توقیر کا حقدار ہے، سب سے بڑے رتبے اور مقام کا اور منصب کا جو حقدار ہے، وہ اور کوئی نہیں، وہ مدینے کا تاجدار، وہ یتیم مکہ، وہ عبداللہ کا یتیم اور آمنہ کا لاڈلہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سب سے پیارے ہیں۔ پدر مادر محمد ہیں متاع عالم، ایجاد سے پیارا، پدر مادر، برادر، بھائی اور اولاد سے پیارا محمد سب سے پیارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بدنصیب ان کو گالیاں دے رہا ہے، ان کو برا کہہ رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پاگل آدمی کو کھانا دو تو کھانے کو پھینک دے، کوئی پاگل آدمی کو صحیح راستہ بتاؤ تو آپ ہی کے اوپر چڑھ دوڑے، کوئی مجنون تو ایسے ہی لوگ ہیں دنیا کے اندر، ایسے پاگل اور مجنون رہتے ہیں۔ اس کا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں ہر نبی اور رسول جو اپنے محسنین کے احسان کو ٹھکرانے والے۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر آپ نے احسان کیا، اور تھوڑی سی کچھ بات ہوئی تو چڑھ دوڑے آپ ہی کے اوپر، احسان بھول گئے، آپ کے رتبے بھول گئے، آپ کا دیا ہوا بھول گئے، آپ کو گالی گلوچ بکنے لگے، تو پھر یہ انسان ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے، یہ ہدایت کا راستہ بتایا ہے۔ اس کے اوپر غرور نہ کرو کہ یہ نہ کہو ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوئے بیوقوف، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ اور شکر کی بات ہے، اللہ کے شکر کی بات ہے۔ فخر و غرور اسلام کے اندر حرام ہے، چاہے وہ مال پہ ہو، چاہے وہ دولت پہ ہو، چاہے کسی چیز کے اوپر ہو۔ فخر و غرور اسلام کے اندر تکبر کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسلام نے اس کو غلط قرار دیا۔ وہ جاہل اور حیوانات ہیں جو تکبر کے اوپر تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ الغرض اللہ کے بندو، یہ دین رحمت جس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ رکھی گئی، آپ کے کندھوں پہ رکھی گئی، آپ کے بھائی بہن کے کندھوں پہ رکھی گئی، ماں باپ کے کندھوں پہ، سب کے کندھوں پہ رکھی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ ذمہ داری اب تمہیں نبھانی ہے، یہ دعوت و تبلیغ۔ جب تم ایسا کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ کوئی بھی انسان، آپ یہاں آئے ہو، سعودی عرب کے اندر بیٹھے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ کچھ مل رہا ہے جبھی تو آپ کچھ کر رہے ہو۔
ظاہر ہے آپ اپنی روزی روٹی کے لیے آئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اس کام کے بدلے آپ کو اس کا معاوضہ مل رہا ہے، جبھی آپ کی دلچسپی بڑھتی ہے، اور جتنا ملے گا اتنا آپ اور محنت سے کرو گے، اتنی اور زیادہ کرو گے۔ تو آئیے آج میں آپ کو اس دعوت و تبلیغ کی برکتوں سے آشنا کرواؤں، تعارف کرواؤں، آپ کے دل کے اندر سوئے ہوئے ان امنگوں کو، ان ارمانوں کو میں بیدار کروں، جن ارمانوں اور جن امنگوں کو اللہ نے آپ کے دلوں میں رکھا ہے، لیکن آپ نے تھپکیاں دے دے کر کے اس کو سلا رکھا ہے۔ دنیا کی چمک اور دمک اور دنیا کے کمائی اور دنیا کے مال و زر کے حصول میں، دنیا کمانے کے چکر میں آپ نے اپنا منصب، آپ نے اپنا رتبہ، آپ نے اپنا وقار، آپ نے اپنی تہذیب، آپ نے اپنی ذمہ داری، آپ نے اپنی مسئولیت، آپ نے اپنا کاروبار، آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے۔ آئیے میں آج ان کاموں سے، ان ذمہ داریوں سے اور اس مشن سے آپ کو آشنا کروں، اس ہتھیار سے آشنا کروں جن ہتھیاروں کو لے کر، جسے لے کر آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، جسے لے کر پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے دلوں کو فتح کیا۔ عمر جو نبی کے دشمن، آپ کے خون کے پیاسے، یہی وہ دعوت و تبلیغ تھی جس کی بدولت اور جس کے صلے میں اللہ نے عمر کو نبی کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا، اور وہ عمر ایسا مقام اور رتبہ اللہ کے ہاں پاتے ہیں، ایسا پاتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوکانا من بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا۔ وہ مقام عطا فرمایا اسی دعوت و تبلیغ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو رفعتوں کی معراج عطا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت و تبلیغ کی بدولت، یہی مشن ہے، یہی کام ہے نبی کا، نبی آئے ہی تھے اسی دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے نبی کو پیدا ہی کیا گیا تھا اسی مشن کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کو لوگوں تک ڈیلیور کیجئے، اس کو لوگوں تک پہنچائیے، اس کی تبلیغ کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے اس کو، اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے۔ اسی لیے نبی کائنات جب لوگ زیادہ پریشان کرتے تھے تو نبی کائنات کے بارے میں اللہ نے حکم دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لوگوں یہ جو کہتے ہیں یہ نہ سوچنا یہ ان کی مزاج کی، ان کی اپنی سوچ ہے یا ان کی طبیعت کی بات ہے یا اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں، نہیں، یہ زبان تو مصطفیٰ کی ہوتی ہے لیکن وہ کلام اللہ رب العالمین کا ہوا کرتا ہے، وہ باتیں اللہ کی ہوا کرتی ہیں۔ میرا حبیب وما ينطق عن الهوى اپنے دل سے اپنی طبیعت سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ جو کچھ بھی کہتا ہے آسمان والے عرش والے کے اشارے سے کہا کرتا ہے، اس کی وحی سے کہا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وحی ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کا فریضہ، اس کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ کی ہے۔ آج جو کفر دندنا رہا ہے، آج جو کفر دنیا کے اندر ناچ رہا ہے، آج جو ہلاکتیں تباہیوں کا کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بستیوں کی بستیاں ویران ہو رہی ہیں، ہمارے گناہوں کے بدلے معصوم جانور کے بھی جان جا رہے ہیں، لوگوں کے گھر آمنے سامنے سیلابوں سے تہس نہس ہو رہے ہیں، پہاڑیاں ڈھہ رہی ہیں، سمندروں دریائیں افان پہ ہیں، لوگ پریشان ہیں، بلبلا رہے ہیں بھوک سے، پیاس سے، پوری دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں اور غربتیں اور افلاس اور نقمتیں اور ذلتیں چند لوگوں نے مٹھیوں میں لے کر ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ آؤ ان سے نجات کا ہتھیار میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ ان کے خلاف جنگ کرنے کا ہتھیار بتاتا ہوں۔ ہتھیار سن کر کے تمہارے دماغوں میں کہیں توپ نہ آ جائے، کہیں ٹینک نہ آ جائے، کہیں بم نہ آ جائے، کیونکہ ایک مسلمان بول رہا ہے نا، جب مسلمان کسی ہتھیار کی بات کرتا ہے تو شیطانوں کے دماغوں میں فوراً کلبلاہٹ شروع ہوتی ہے، یہ بم بلاسٹر ہیں، یہ قتل کرنے والے ہیں، یہ سر تن سے جدا کرنے والے ہیں، خود سر سے لے کر پیر تک آتنکوادیت میں ڈوبے ہوئے، جگہ قدم قدم پر دہشت گردی کا ننگا ناچ ناچتے ہوئے، خود اللہ اپنے مالک سے بغاوت کرتے ہوئے، خود خود حرام خوری میں، بدتمیزی میں، نالائقی میں اور کمینگی میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہوئے، چوری چکاری کرتے ہوئے، انہیں وہ سب نہیں نظر آتا ہے۔ ایک مسلمان، اب ہتھیار کی بات آئی تو کہیں گے بھئی ہتھیار، ربانی نے ہتھیار کی بات کی ہے، ضرور بم بلاسٹ کی بات ہوگی، تلوار کی بات ہوگی، توپ و تفنگ کی بات ہوگی۔ نہیں،
ہمارے یہاں توپ نہیں ہے، ہمارے یہاں تفنگ نہیں ہے، ہمارے یہاں تیر و تلوار کے تذکرے دشمنوں سے ہوتے ہیں، اور ہم انسانیت کے دشمن نہیں ہیں، ہم انسانیت کے معمار ہیں، ہم انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں مظلوموں کی مدد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، ہمیں ظالموں کے ہاتھ اور ان کی کلائیوں کو مروڑنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اندھیرے کو اجالوں میں تبدیل کرنے کے لیے، ظلمتوں کو عدالتوں اور انصاف میں تبدیل کرنے کے لیے، ہمیں اللہ نے برائیوں کو مٹانے کے لیے پیدا کیا، ہمیں اللہ نے تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا، ہمیں اللہ نے نقمتوں اور ذلتوں کو ختم کر کے عزت و رفعت کی بلندیوں پر لوگوں کو پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہم انسانیت کے دوست ہیں، ہم انسانوں کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قتل کرنے والے شیاطین ہوتے ہیں، قتل کرنے والے بے گناہوں کو مارنے والے، مظلوموں کے اوپر ظلم کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، خود کر کے دوسروں کے اوپر تہمت لگانے والے، بہتان لگانے والے۔ مومن نہیں ہوتا ہے جھوٹا، مومن غلط کر سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی مومن جھوٹا ہو سکتا؟ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن سچا ہوتا ہے۔ تو آؤ عزیزان گرامی، کوئی بھی ہتھیار میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، بلکہ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ رب نے وہ ہتھیار دیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو۔ کس کے لیے؟ صرف عبداللہ عبد الرحمن کے لیے مجھے نہیں پیدا کیا گیا، آپ کو صرف عبداللہ عبد الرحمن اور احمد اور محسن کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اخرجت للناس، الناس تمام سنسار کے باسیوں کے لیے، کائنات کے لیے، دنیا والوں کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، اچھی اچھی باتیں بتاؤ، لوگوں کو خوش کرو، لوگوں کے دلوں تک پہنچو، لوگوں کے دلوں کے دروازوں پر نک کرو، دستک دو، انہیں اللہ کی طرف بلاؤ، خوبیوں کی طرف بلاؤ، اچھائیوں کی طرف بلاؤ، بھلائیوں کی طرف بلاؤ، انہیں جنت کی طرف بلاؤ، انہیں نرک سے، آگ سے، چوری سے، چماری سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، زناکاری سے، ریپ سے، بدکاری سے، بلاتکاری سے، جھوٹ سے اور بے ادبی سے، گستاخ ہر چیز سے ان کو دور کرتے ہوئے ادب اور احترام کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، جس نے اس دنیا کو پیدا اس کی طرف دعوت دو۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دو۔ جو فطرت ہے، ہر فطرت، ہر طبیعت، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں، شانتی سے رہیں، کوئی ان کو گالی نہ دے، ان کی سب عزت کریں، ان کو سب بڑا سمجھیں، ان کو کا احترام کریں، لوگ ان کے ساتھ اچھائیوں کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ نفع کا معاملہ ہو، فائدے کا کام ہو، یعنی امن و سلامتی کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ اس دنیا کے اندر ہر ایک فطرت چاہتی ہے۔ اسی فطرت کو اللہ نے معروف قرار دیا ہے، بھلائی سے تعبیر کیا ہے کہ تأمرون بالمعروف۔ اس فطرت کو جو چیز لگتی ہے، اس جو نیچرل جو چیز ہے، اس کی طرف تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، وہ برائیوں سے روکتے ہو، بدماشیوں، چوریوں، چرائیوں سب روکتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے تم کو یہ ذمہ داری ہے، یہ تو ہمارا کام یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو کیا ملے گا؟ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ وعدہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر تم یہ کام کرو گے، بھلائیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، برتری چاہتے ہو، عزت و دولت اور شہرت اور مقبولیت چاہتے ہو، دعوت و تبلیغ کرو۔ کیا کرو؟ بولو، دعوت و تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالو، دعوت و تبلیغ میں اپنے وقت کو صرف کرو، اللہ کے دین کی تعلیم کو عام کرو، لوگوں کے تعلیم و تربیت میں حصہ لو، دعوت و تبلیغ میں حصہ لو۔ صرف بزنس، صرف تجارت، صرف نوکری، صرف اسی جہنم کو بھرنے کے لیے، اسی کو بھرنے کے لیے تم مٹی کے خود خوراک ہو جاؤ گے۔ ایک دن آئے گا، پھر وہاں جب کوئی ذمہ داری، کوئی کام نہیں آئے گا، جب کرو گے دنیا میں کر کے مرو گے، تو پھر وہاں ہائے ہائے چلاؤ گے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ضروری ہیں کہ موجود ہوں کہ جو نیکی کی طرف، بھلائی کا حکم دیں،
اور برائیوں سے روکتے رہیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ تو اے لوگوں، اگر کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس فریضے کو اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ بلغوا عنی ولو آیہ۔ اپنے گھر سے اسٹارٹ کرو، اپنے گھر سے شروع کرو۔ یہ نہیں کہ گھر میں فحاشی چل رہی ہے، بیگم نماز ہی نہیں پڑھ رہی ہے، بیٹا شراب پی رہا ہے، سینما ہالوں میں بیٹھا ہوا غلط کاموں، اور اعلیٰ حضرت نکلے ہیں جھولی تھمبی لے کر کے بستر تبلیغ کرنے کے لیے۔ یہ اسلام نے نہیں کہا ہے، یہ اسلام نے نہیں کہا ہے۔ اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے محلے سے شروع کرو، اپنی بستی سے شروع کرو۔ یہی ہمارا فرض بنتا ہے، اور اس سے پہلے علم حاصل کرو، اقرا پڑھو اس سے پہلے، تب اس کے پاس دعوت و تبلیغ۔ بہرحال تو یہ ہے عزیزان گرامی، یہ پہلا کام یہ ہے۔ اس کی برکتوں میں سے ایک تو پہلی برکت، دوسری برکت یہ ہے کہ اس سے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ یہ اہل ایمان کی اچھائی اور خوبی کی علامت ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان و تقوی ہیں، وہ صاحب ایمان ہیں، کیونکہ دعوت دین دینا اہل ایمان کی خوبی ہے، اور جتنا دے گا آدمی اسی قدر اس کے ایمان کے اندر اس فریضہ کو ادا کرے گا، اتنا ہی اس کے ایمان کے اندر زیادتی ہوگی۔ بصورت دیگر اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر وہ چیزیں وہ خوبیاں موجود ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں مومنوں کی نشانی، اہل ایمان کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71 اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں جو ہیں، ایمان والے جو اہل ایمان مرد ہیں اور اہل ایمان عورتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو بھلائیوں کا حکم دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ یعنی آپس میں بھی یہ فریضہ چل رہا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اب ان کے اندر کیا ضرورت ہے دعوت کر دینے کی، ان کو کیا ضرورت ہے، نہیں، بلکہ اللہ اکبر، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کے اوپر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ دیکھیں جمعے کا اہتمام اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچتے رہو۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باقاعدہ ماشاءاللہ ہر جمعے کو آپ لوگ حاضر ہوتے ہو، تعاون و کرہن نہ چاہتے ہوئے بھی سوچتے ہو اگر جمعے کی نماز میں نہیں پہنچیں گے تو پھر ہمارے ایمان کے اندر ایمان ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 جمعہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز نہ پڑھے تو وہ منافق ہے، وہ منافق ہو جاتا ہے۔ تو آپ خوف سے آتے ہو، اور اسلام نے یہ خطبہ آپ کے لیے رکھا ہے، سویرے آؤ تاکہ اور اچھی باتیں اور زیادہ سے زیادہ سنو۔ تو یہ اہل ایمان کی خوبی ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی شہادت ہے کہ جو لوگ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں وہ اہل ایمان ہیں، یہ اللہ کی طرف سے گواہی۔ اسی طرح سے نمبر 3، اس کی برکتوں میں سے، دعوت و تبلیغ کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ عذاب الہی سے حفاظت رہتی ہے۔ جیسے بارش ہو رہی ہے، آپ نے چھتری لے لی تو آپ بارش سے بچ جاؤ گے۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، آپ نے گرم کپڑے پہن لیے، سردی سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے، جس طرح ہم دھوپ سے بچنے کے لیے، جس طرح ہم ٹھنڈک سے بچنے کے لیے اور دیگر بھوک سے بچنے کے لیے ہم بہت سارے وسائل اور ذرائع کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم کو بھوک لگے، ہمیں ٹھنڈی نہ لگے، ہمیں گرمی نہ لگے، ہمیں آرام رہے، سکون رہے۔ اسی طرح سے آپ نے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے کچھ کیا ہے۔ اللہ کے عذاب سے اگر بچاؤ چاہتے ہو، اللہ کی پکڑ سے اگر آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، تو سنو، اس دعوت و تبلیغ کے فریضے کو ادا کرو۔ یہی ایک ذریعہ ہے دعوت و تبلیغ، دعوت اور تعلیم اور تربیت کے اس فریضے کو ادا کرو، اپنے گھر سے، اپنے بال بچوں کو، اپنے بیوی سے، اپنے بھائی کو، اپنے بہن سے، اپنے محلے، اپنے قرب و جوار، اپنے علاقے، یہاں سے اگر یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، اگر امر بالمعروف اور نہی منکر کا سلسلہ جاری رہا، تو یاد رکھو اللہ کا عذاب آئے گا لیکن آپ بچ جاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اولاً آئے گا ہی نہیں، آج جو یہ عذاب الہی کا تماشا آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہو اور لوگ جو جوجھ رہے ہیں، جا کے دیکھو ان کے حالات کو، یہ دوسروں کو کیا تبلیغ کرتے، یہ خود ہی شرک اور کفر کے اندر ملوث تھے، یہ خود ہی فاسق و فاجر تھے۔ اور یہ نہ سوچو کہ عذاب صرف انہی کے اوپر، جب اللہ کا عذاب اجتماعی آئے گا تو اس کے اچھے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں، اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی، پرہیزگار بھی، برے لوگ بھی، سب بروں کے اوپر آتا ہے، لیکن سب سمیٹے اور چپیٹے میں آ جاتے ہیں۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ کیوں چمیٹے میں آئے ہوئے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ اس فریضے کو چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے، بھلائیوں کا حکم نہیں دیتے تھے، بس ارے چھوڑو جان، ارے فلانا کا، ارے چھوڑو جانے دو، ہم اس سے کیا مطلب ہے، ارے وہ فلاں، ارے چھوڑو جانے دو، ارے وہ فلاں، ہم سے ایسے کہہ کر کے صرف خود ہی
خود ہی نیک بن رہے تھے. یہ سمجھو اجتماعی خودکشی ہے. یہ صرف خود کو بچانا اور دوسروں کو چھوڑ دینا یہ خودکشی ہے. یہ بالکل اسی ڈرائیور کی طرح ہے جو روڈ کے اوپر ڈرائیونگ کے اندر ماہر ہے لیکن اناڑی گاڑی چلانے والے روڈ کے اوپر بھرے ہوئے ہیں. اگر وہ اس بیچ میں گاڑی چلائے گا تو خود بھی ہلاک ہوگا تو دوسرے تو ہلاک ہوں گے ہی. اس لیے اس بہترین ڈرائیور کا فریضہ یہ ہے کہ اپنی گاڑی چلاتے ہوئے بھی, اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی یہ جو روڈ پر اناڑی ہیں ان کو بھی ڈرائیونگ سکھانے کی ترغیب دے, حکم دے, تربیت دے. انہیں بھی تربیت دے کر کے ڈرائیونگ صحیح, تبھی وہ بچ سکتا ہے, ورنہ وہ بچ سکتا ان اناڑیوں کے بیچ میں وہ بھی پیچھا جائے گا. اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اللہ اس طرح سے ہلاک و برباد کر دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا, سورہ ہود آیت نمبر 117 فرمایا وما کان ربک لیہلک القری. اور غور کرو, بہت پیاری آیت ہے یہ. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون مسلمون مصلون صائمون یا حاجون یا زکاتیون نہیں کہا گیا, یا اہل زکات, کیا کہا؟ مصلحون. اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا. اے میرے حبیب, تیرا رب کسی بستی کو کسی ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں, لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانے والے لوگ موجود ہوں, برائیوں سے روکنے والے لوگ موجود ہوں. جب تک وہ موجود رہیں گے اللہ اس بستی کو کبھی ہلاک, بولو ہے. آج بستیوں کی بستیاں ویران کیوں ہیں؟ جن باباؤں کے اوپر بڑا غرور تھا, جن درگاہوں کے اوپر بڑا ناز تھا, چمٹے بج رہے ہیں, بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, قوالیاں ہو رہی ہیں, عرس اور میلے اور چادریں, وہ پھول و اگربتیاں ڈوبے ہوئے ہیں. کافروں غیر مسلموں کے بھی گھر ڈوبے ہیں, حضرت کے درگاہ بھی بولو کہاں گئے؟ اب اللہ خیر اللہ خیر, اللہ یاد آتا ہے. جب جوتے پڑے تب اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے توبہ کرو. بات ہماری, لوگ کہتے ہیں بڑی کڑوی بول دیتے ہو, بڑی کڑوی بولتے ہو. میٹھا میٹھا کھا کے شوگر ہو گیا ہے تمہیں, اس لیے کڑوی گولیاں کھانا سیکھو, کریلا کھاؤ, سمجھے؟ شوگر کے مریض ہو تو صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ. کڑوی گولیاں کھلائی جاتی ہیں اسی لیے کیونکہ تمہیں سلایا گیا ہے تھپکیاں دے دے کر کے. بس کلمہ تو پڑھ لیا نا, جنت میں چلے جاؤ گے. نکاح ہو گیا نا تمہارا, بیوی سے کہنے نکاح تو تیرا ہو گیا, خلاص, باقی کھول دے دروازہ سب کے لیے. ہے یہ صحیح ہے؟ یہ فارمولہ صحیح ہے؟ اللہ نے مسلمان نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اللہ ہلاک نہیں کرے گا, نمازی بن جاؤ تو اللہ ہلاک نہیں کرے گا, اپنے اکیل زکات دینے والے بن جاؤ اللہ ہلاک نہیں. اللہ نے فرمایا اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرے گا, ان لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اللہ ظلم تو کرتا ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ جس بستی کے لوگ اصلاح کرنے والے, اللہ اکبر, اللہ عز و جل جو برائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی وجہ سے بھی جو اصلاح کرنے والے ہیں کبھی ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے. تو عذاب الہی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو کیا راستہ ہے وہ؟ کہ یہی دعوت و تبلیغ, دعوت و تعلیم کے فریضے کو انجام دو اور لوگوں تک اس دعوت کو پہنچاؤ. اسی طرح سے اپنی زندگی, یہ بات میں شارٹ کٹ میں لے کے چل رہا ہوں, کافی ہے, اتنا سمجھ جائے, اتنی سمجھ گئے تو بہت ہے. نمبر 4 کہتے ہو نا خسارہ ہے, گھاٹا ہے, مہنگائی ہے, یہ ہے, فلاں ہے, چلا رہے, سمجھ رہے ہو؟ ان تمام سب چیزوں سے بچنے کے لیے, خسارے سے بچنے کے لیے ہر بچہ جانتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمہ سمجھ لو. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن نہ اتارتا, صرف ایک یہی صورت مبارکہ نازل ہو جاتی تو پوری کائنات کی قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی صورت کافی تھی. اتنی عظیم باتیں ہیں اس کی. اللہ نے فرمایا سارے والعصر ان الانسان, انسان سارے کے سارے یقیناً گھاٹے میں ہیں, خسارے میں, سب گھاٹے اور خسارے میں. اور دیکھو نا یہ پلاسٹک کی جو اڑا رہے ہیں لوہے لکڑ, آپ اسے کامیابی نہ سمجھیں. بڑی بڑی کامیابیاں اللہ کے ایک عذاب سے, ایک ہی عذاب آتا ہے, بڑی بڑی حکومتیں ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں, کچھ کر پا رہی ہیں؟ آج دیکھ رہے ہو کسی کو کچھ بچا پا رہا؟ کہاں جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے کوئی نہیں بچاتا ہو جاتا. اللہ کی فوج ہیں,
تلک جنود ربک لا یعلمها الا هو، یہ زمین، یہ ذرے، یہ آسمان، یہ پانی رحمت بھی ہے عذاب بھی ہے، یہ طوفان، یہ کڑک، یہ بجلی، یہ تاریکیاں، یہ اندھیرے، یہ اجالے، یہ گرمی، یہ سردی، یہ سورج، یہ چاند، یہ رات اور یہ دن، ہم اور تم سب اللہ کی فوج ہے۔ سب کون ہے؟ بولو۔ ہم مجبور ہو جاتے ہیں، سوئچ آف ہوتے ہیں، اللہ دوسرا سوئچ دباتا ہے، چل۔ ہاں، یہ بڑا غرور کرتا ہے، چل ظالم، ادھر دبا دیتا، تو کام کر۔ پانی کو حکم دیا، برسات کو حکم دیا، آسمان سے اللہ نے ہلاک کیا ہے قوم نوح کو۔ آپ نے قرآن میں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھو قرآن، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم، پتہ ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ یہ فوج ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ جسے ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کو حکم دیتا ہے، ہواؤں کو حکم دیتا ہے، بجلیوں کو حکم دیتا ہے، بادلوں کو۔ یہ جو بادل چلتے ہیں نا اوپر، کالے کالے بادل، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑے بڑے ٹینکر لے کے چلتے ہیں اللہ کے۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی ٹینکر کے نیچے آ جاؤ تو کیا حشر ہوگا آپ کا؟ چٹنی ہو جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ یہ ٹینکر ہیں، یہ بادل، یہ ٹینکر ہیں، اس میں بہت پانی ہے کہ برسنا شروع کر دے تو دیکھ رہے ہو سیلابوں کے سیلاب، بستیوں کی بستیاں ویران ہو جائیں۔ یہ بجلیاں گر جائیں تو زمین پھٹ جائے جناب علی، یہ آسمان، یہ چاند اور ستارے سب اللہ کی فوج ہے، اللہ کی فوج ہے۔ گھبراؤ مت، تم اللہ کے فوج کے درمیان تم بھی فوجی ہو۔ کامیاب رہو گے جب تک اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہو، جب تک اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہو۔ خسارے سے بچنا چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ، عمل صالح اچھے کام کرو، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق۔ خسارے میں صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق بات لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تمہیں برا لگے، تمہیں اچھا لگے، تمہاری پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑیں، تم گالیاں دو، کرو گالیاں، لیکن حق بات بولیں گے۔ کیا بولتے ہیں؟ الحق مر، حلبا کڑوی ہوتی ہے، حق بات لوگوں تک پہنچائیں گے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور تمہاری گالیاں، تمہارے گلوچ، تمہاری مار، تمہارے پیٹ، یہ تمام سب چیزیں صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ کامیابی، خسارے سے بچنے کا، تجارت میں، بزنس میں، زندگی میں، صحت، تمام سب چیزوں میں اگر خسارہ نہیں چاہتے ہو تو حق بات لوگوں تک پہنچاؤ، اور لوگوں اور اس بات پر جو تکلیف آتی ہے اس کے اوپر صبر کرو۔ اور ایک بات، اس کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کرو گے، تعلیم و تربیت کے ادارے، تعلیم و تربیت لوگوں کو پہنچانا، دعوت و تبلیغ جب کرو گے، اللہ سے جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو۔ اور اگر نہیں کرو گے تو سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن یمان کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال والذی نفسی، قسم کھا رہے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قسم نہ بھی کھائیں تو ان کی بات سچی ہے، لیکن بات اپنی امت کے دلوں میں بٹھانے کے لیے قسم کھا رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ قال ابو عیسیٰ الترمذی هذا حدیث حسن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائیوں کا حکم ضرور بضرور دو گے، اور جب تک تم برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنے یہاں سے عذاب بھیجے گا، اپنے طرف سے عذاب بھیجے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر، پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ کرو اللہ خیر، اللہ خیر، اللہ خیر، یا اللہ پڑ گئے عذاب میں، اب مانگو گے بھی تو وہ عذاب ٹلنے والا، چلاؤ اللہ 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 کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تم نے اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کے فریضے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تعلیم و تربیت کا راستہ اپنا لیا، شرک اور بدعت اور خرافات کے راستوں پہ چل پڑے، اس لیے یہ اللہ کا عذاب۔ اور سنو، اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو یہ فریضہ انجام دو۔ اسی طرح اعلیٰ ایمان کی علامت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہ شخص جو یہ کام کرے گا وہ پکا مومن ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں کا آدمی کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے، پاورفل ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، وزیر ہے، بیرسٹر ہے، جناب علی منسٹر ہے، سردار ہے قوم کا، بادشاہ ہے، اگر برائی کو دیکھے تو اسے اپنے پاور سے، اپنے طاقت سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے ڈنڈے سے روکے، رک، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کی طاقت نہیں ہے فبلسانہ،
تو کم از کم زبان ہی کھول کے کہہ دے یہ غلط ہے، یہ برا ہے، ایسا نہ کرو. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں فبقلبی، اور زبان بھی کھولے گا تو بیچارے کی زبان کاٹ لی جائے گی، منہ کے اوپر تالے لگ جائیں گے، گردن کٹ جائے گی، اس کا گھر لٹ جائے گا، اس کا تو اللہ کے نبی نے اللہ اکبر رحمت للعالمین ہے اپنی امت پر رحم کرتے کہتے ہیں اپنے دل سے اس چیز کو برا سمجھو. یہ نہیں ہاں چودھری صاحب فلاں کوئی بات نہیں، آپ کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے، آئیے کھائیں بیٹھیں، چائے بیڑی سگریٹ سب چل رہے ہیں، شادی بیاہ سب ہو رہے ہیں، وہ آپ کا کام ہے، ہمارا ہے کہ نہیں؟ دل سے اسے برا سمجھو، نفرت کرو اس سے دل سے، اتنا تو کر سکتے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے کم ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، سب سے چھوٹا. اگر یہ بھی نہیں کرو گے تو گویا کہ آپ تمہارے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. اب آپ سوچ لو ہم کتنے مومن ہیں، ہم کبھی برائیوں سے لوگوں کو نہیں منع کرتے، روکتے نہیں. ارے وہ کون روکے گا بھیا، کون جائے گا سر پھوڑنے، کون؟ ارے کچھ نہیں تو کم از کم دل سے تو برا سمجھو. وہ بھی نہیں سمجھتے، بیٹھ کے چائے ناشتے ٹھونکتے ہیں اس کے اندر مشرکوں اور کافروں کے ساتھ اور فاسقوں فاجروں کے ساتھ. اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ فریضہ انجام نہیں دو گے تو پھر اس کا حشر خود ہی ہوگا کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں پر اور کہا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منکر فعلوه ذلك ما كانوا يفعلون. اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت بھیجی ہے، داؤد کے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی ہے. لعنت ملعون ہے، یہ مردود ہیں، ضد کرے ہوئے. کیوں؟ وہ بنی اسرائیل جن کے لیے آسمان بدلیاں آسمان پہ دھوپ لگتی تھی تو بدلیاں چھاؤں کرتی تھی، کھانے کے لیے من و سلوہ دسترخوان آسمان سے اترتا تھا. اللہ کے بڑے محبوب، بڑے مرغوب اور بڑے اعلیٰ قوم تھے. اللہ نے ان کو لعنت بھیجی. کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. سماج اور معاشرے میں جب کوئی برائی کا کام کرتا تھا تو منہ پہ چپی لگا کر کے خاموشی کی بیٹھ جاتے تھے، کوئی بنا ونا نہیں کرتا تھا. اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی. سمجھے آپ؟ تو لعنتی ہیں وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے اور بھلائیوں کا حکم لوگوں کو نہیں دیتے. بہرحال اسی طرح سے اگر آپ کرتے رہو گے تو آپ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ کامیاب رہو گے. یہ دین عزیزان گرامی، یہ دین جو ہے اہل ایمان کا دین ہے، مجاہدوں کا دین ہے، شہیدوں کا دین ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبیوں کا دین ہے. یہ جوگی شوگی اور سادھو سنت صوفی منش یہ ان کا دین نہیں ہے جو تسبیحاں لے کر کے ڈھکیلتے ہیں تسبیح. یہ ان کا دین ہے. دین اسلام اللہ کا دین ہے، رسول کا دین ہے، مبلغین کا دین ہے، دعات اسلام کا دین ہے. اور یہ دین جناب علی مجاہدوں کا دین ہے. اس راستے میں جو پریشانیاں، بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، میں اپنی مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہی آخری میسج دینا چاہوں گا. داعی بنو، کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تو دعوت و تبلیغ کے اس فریضے کو انجام دو. یہ نہیں میری تقریر سے پھر میں آپ کو یاد دلاؤں کسی کو دھوکہ ہو جائے اور کوئی کہے چلو جماعت تبلیغ میں، چلو جھوڑی جھنڈی اٹھا کے تبلیغی چلے کاٹو. نہ نہ نہ، ہرگز نہیں. دعوت تبلیغ بلغ ما انزل الیک، اپنے اپنے گھر سے. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. اللہ کے نبی نے اس طرح کا دین نہیں پھیلایا ہے جو آج دین اسلام کے نام پر چاروں طرف لوگ پھیلا رہے ہیں، جس میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، جس کے اندر بدعت بھی ہیں، جس کے اندر غلاظت بھی ہے، گندگیاں بھی ہیں، بے حیائی بے شرمی بھی ہیں. اللہ نے اس دین کو ہرگز اس طرح تبلیغ کا حکم نہیں دیا ہے. اس لیے وہ دین جو صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، ائمہ رحمہم اللہ کا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بن حنبل، اور اسی طرح بخاری، مسلم، ترمذی، وہ دین تعلیم کا، تربیت کا، علماء اور مشائخ، وہ دین ہے صحیح دین. اس دین کی دعوت آپس میں کرتے رہو، ایک دوسرے کو پھیلا. اللہ عز و جل اس کے بدلے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں دعوت و تبلیغ کے اس فریضے کو امت مسلمہ تک، غیر مسلموں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے پاداش میں جو کچھ بھی ہمارے اوپر ظلم ہو، زیادتیاں ہوں، تھپڑ ہو، مار ہو، پیٹ ہو، قتل ہو، اللہ اس کے بدلے ہمیں صبر اور تحمل عطا فرمائے مولا. اور اپنے نبی کے اس مشن کو لوگوں تک پہنچانے کی اور اس ہتھیار دعوت کو، دعوت و تبلیغ کا جو یہ ہتھیار ہے، اس ہتھیار سے لوگوں کے قلوب کو، لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے اور ان کے دلوں کے اندر اسلام کی نعمت ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے محبت پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، قرآن و سنت کی طرف لائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأعظم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صوت واستقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. ما يجلس كان ملك الحياة فاصلوا قبل كان الله رحم فرم. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب نے یہاں جو بیمار ہیں اور جو بیمار ہیں درخواست کی ہے کہ دعا